کل یہ انٹرویو ہوا ہے ان کا اور آج آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو مل جائے گا, دوسری طرف کا اوپینین بھی ہمیں ملے گا جو عثمان ڈار صاحب نے کیا. کوشش کرتا ہوں جی. تو یہ قائد صاحب وہ یہ ایک تو اسٹیٹمنٹ ان کا تائب ہونا یا ضمیر کا جاگنا یا دباؤ, آپ کے خیال میں کیا ہے, کس دباؤ کے تحت یا آزادانہ طور پر عثمان ڈار صاحب ٹی وی پہ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو ان کا جو پوسچر تھا یا جو بھی ان کا ڈیمینر تھا, جو ایک ٹی وی کے اوپر آ کے جس طرح انہوں نے اعتماد سے باتیں کی ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کسی دباؤ کے تحت انہوں نے کیا ہے. اور کوئی کہا جائے کہ جی ان کو کوئی دباؤ تھا, انہوں نے کسی سٹیج پہ اپنی گرفتاری کی بات نہیں کی. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو جی, انٹرویو میں تو سامنے نہیں آئی یہ بات. انہوں نے کہا جی کہ میں 4 مہینے سوچ رہا تھا اور یہ کر رہا تھا وہ کر. تو ایک تو یہ بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو کہ سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں اور اسے پی ٹی آئی چھوڑ دوں. تو میرے سیاسی حریف ہیں, کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا کہ ان کے متعلق میں بات کروں کوئی لمبی چوڑی. میں کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہتا اس سارے موضوع کے اوپر, لیکن میرا پہلا تعارف ڈار صاحب کے ساتھ جو ہے, محترم کے ساتھ, یہ والد صاحب کے ساتھ میرے گھر آئے تھے. یہ بات 2001 یا 2002 کی بات ہے, 24-25 سال پرانی بات ہے. ایک صاحب ہیں جو ان کے بھی عزیز ہیں, جاننے والے ہیں, قریب ہیں, میرے بھی بھائی ہیں, فرخ حفیظ صاحب, وہ ان کو لے کے آئے کہ میرے بیٹے کو الیکشن لڑواؤ PMLN کے ٹکٹ پہ. تو بات ہوئی, میں نے ان کو آفر بھی کی, یہ کہتے رہے کہ نہیں شہر سے لڑاؤ. انہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا ہوا تھا جہاں پہ ان کی فیکٹری ہے, اس حلقے سے ٹکٹ اپلائی کیا ہوا تھا. اس وقت اس حلقے کا نمبر تھا 104, مجھے یاد ہے آج بھی. تو میں نے کہا کہ آپ بالکل لڑیں جہاں سے آپ نے اپلائی کیا ہوا, میں آپ کہہ دیتا ہوں ٹکٹ. MNA کا بھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا, یہ PMLN کے ٹکٹ اپلائی کیا ہوا تھا. تو اس سے قبل جو ہے میں جب قید ہوا تو اس میں جس طرح اس دفعہ بھی درخواست جو ہے عثمان صاحب نے دی تھی, اور درخواست میں دکھا بھی سکتا ہوں, میرے خلاف درخواست دی کہ منی لانڈرنگ کرتا ہے اور یہ اقامہ ہے اس کے پاس, وہ 18-19 ایلیگیشنز تھی. وہ میں نیب سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا, میری ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, اللہ تعالیٰ نے سپریم کورٹ سے مجھے سرخرو کیا, نیب نے بھی. اس وقت بھی نیب کے پاس درخواستیں جو ہیں ان کے والد صاحب محترم اللہ ان کو جنہیں نصیب کرے, انہوں نے دی. ایک شخص تھے وہاں پہ لیاقت کریم صاحب, ان کے ذریعے وہ ان کو درخواست دیتے تھے, وہ یہاں کے نیب میں درخواست دیتا تھا. اس وقت میں 6 مہینے قید رہا, ابھی بھی میں 6 مہینے قید رہا ہوں. تو دونوں طرف مہربانی جو ہے وہ ڈار صاحب اس دفعہ عثمان ڈار صاحب نے کی, پہلے ان کے والد صاحب نے کی, یہ بھی ساتھ تھے. تو جب یہ ٹکٹ لینے آئے تو یہ پھر مجھے اٹھا کے میرے گھر کے کچن میں لے گئے. تو اپنے والد کے متعلق کہنے لگے کہ اس نے غلط کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا, آپ مجھ پہ ہاتھ رکھیں اور بیٹا بنائیں میں, اور میں سیاست میں آپ کا بازو بنوں گا. اس طرح کی 2-4 اور باتیں کی. میرے عزیز ہیں, یہ رشتہ داریاں ہیں, محلے داری ہے. ان کا آبائی گھر جو ہے اور میرا آبائی گھر جو ہے وہ 2-3 منٹ کے پیدل اس کے اوپر ہے. ان کی والدہ کا گھر جو ہے وہ میرے آدھے منٹ کی واک بھی نہیں ہے میرے آبائی گھر سے. تو اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ نہ میں کرتا ہوں. میں مگر ان کی والدہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا کہ جی بندوق کی نوک پہ جو ہے آپ کا نام لے کے کہ انہوں نے لیا ہے. ساری محترم ہوتی ہیں, جی میں ان
کا احترام کرتا ہوں، بڑی بہن کی جگہ ہے، تو میں رسپونڈ نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر، قطعی طور پہ کوئی رسپونڈ نہیں کرنا چاہتا. میرے لیے وہ قابل احترام ہے، میں نے بڑی بہن کی طرح ہے میری. تو پرانے زمانے میں جہاں پہ محلے داری ہوتی تھی وہاں پہ عزت آبرو کے سارے رشتے ہوتے تھے، اور میں بڑا احترام ہے مجھے. پھر یہ مجھے میاں شہباز شریف کے پاس انہوں نے پیش کروایا لنڈن میں، میں وہاں بھی پیش ہوا. میاں شہباز شریف نے کہا کہ ان سے کر لوں. میں نے کہا جی میں تو آفر کرنے کو تیار ہوں جو ہے، لیکن شہر سے شیخ اجاز صاحب قید ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہوا کہ میرے نامنی کو تم نے ٹکٹ دلوانا ہے، تو میں کچھ کر نہیں سکتا. تو خیر انہوں نے وہاں پہ میاں صاحب کے جو ایون فیلڈ والے فلیٹ ہیں ادھر ملاقات ہوئی. بڑے میاں صاحب سعودی عربیہ تھے، پھر یہ سعودی عربیہ بھی گئے، پی ایم ایل این کے لیے متحرک رہے. یہ اس سے پہلے ڈپٹی میئر ان کے والد جو ہے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ ہوئے تھے 1997 یا 98 میں. سو خاصا پرانا رشتہ ناتا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا جو ہے نا. ابھی بھی رابطہ کیا انہوں نے کوئی؟ تو نہیں مجھے اس سے پہلے یہ میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، پرانی بات. اس کے بعد یہ پھر میاں نواز شریف کے پاس کے میاں شہباز شریف کے فلیٹ میں بات ہوئی، بلکہ ایک اور صاحب بھی وہاں پہ وہ میرے ساتھ تھے. بعد میں وہ ایم پی اے کے شہر سے الیکشن لڑے، وہ آج کل وہ آئی پی پی جو استحکام پارٹی ہے اس میں چلے گئے، وہ وزیر تھے. اچھا، چودھری اخلاق ان کا نام ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے ایون فیلڈ فلیٹ میں میاں شہباز شریف کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہے. بہرحال یہ ماضی کی قصے ہیں. تو اس کے بعد یہ چلے گئے جنرل مشرف کے پاس چلے گئے، پھر اس کے بعد یہ کاف لیگ میں چلے گئے، پھر اس کے بعد پھر یہ انصاف میں آ گئے. تو میرا کسی کے ساتھ کوئی رنج نہیں ہے. انہوں نے سیاست میں نے کسی کے خلاف کبھی کوئی درخواست نہیں کبھی دی، نہ کسی مخالف کو جو ہے کبھی کوئی نشانہ بنایا ہے. اقتدار تو کم ہی رہا ہے، زیادہ تر میں نے اپوزیشن میں 32-33 سال میں جو ہے وہ 20 سال جو ہے اپوزیشن میں گزارے ہوئے ہیں. تو سیالکوٹ کے میرا خیال ہے میرے مخالف بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے، لیکن میرے پاس تو ساری درخواستیں پڑی ہوئی ہیں جو میرے خلاف یہ دیتے رہے. بہرحال